بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بیان کریں گے۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی، اور آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ موجود تھے۔ آپ نے ان میں سے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور خواب آیا۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ پھر آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی، اور تیسری رات آپ پھر سوئے۔ رات کو خواب میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ کے پاس آئے اور فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، اسے غسل کرواؤ، اس کو خوشبو لگاؤ اور اسے نئے کپڑے پہناؤ۔ آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو فلسطین سے مکہ کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ تب بھی پیچھے سے شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھلا ایسا کیوں کریں گے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ایسے ایک اسماعیل تو کیا، ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں،
اس پر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا، مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا بات ہو سکتی ہے۔ شیطان نے یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ تم اپنے لختے جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ یہ تو تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لختے جگر ہے، تم اسے کیوں قربان کر رہے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر لعنت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ تب سے ہی مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے لختے جگر سے کہنے لگے، بیٹا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اس پر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے فرمایا، اے بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹیں گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، تو اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لو اور آپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمانے لگے، اے میرے رب، تو مجھے ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں کر دیتا۔ یہ کہہ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھا تو وہاں ایک دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا بہت شکر ادا کیا۔ تب بھی غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم، تیرے امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں اور یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔ تو دوستو، بتائیں آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔